बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1446 हिजरी 2025 ईस्वी में आलम इस्लाम के काबिल फ़ख्र सबूत इमाम अहमद रज़ा ख़ान को दुनिया से रुखसत हुए 105 साल गुजर चुके हैं। गुज़श्ता सालों में रूनमा होने वाले वाक़यात ने न सिर्फ ऐसी हलचल मचाई कि दुनिया का सियासी दर्जा हरारत दिगरगूं हो गया, बल्कि इमाम साहब की सियासी, माशी, माशरती और साइंसी बसीरत के कायल हुए बग़ैर भी रहा नहीं जा सकता। इन वाक़यात में कुछ काबिल ज़िक्र हैं। यूरोपीय यूनियन की अदालत बराए इंसानी हुकूक के 7 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 21 मार्च 2018 को सऊदी वली अहद का वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने वहाबीज़म के ज़रिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की एक तवील अरसा खिदमत का जिक्र और तौहीन रिसालत केस में आसिया मसीह की पाकिस्तान की आला अदालत की तरफ से बरीयत, हॉलैंड में मुतनाज़ा खाकों के मुकाबले का ऐलान और बाद अज़ां मनसूखी, पाकिस्तान की कौमी सियासत में कादियानियत का बराह रास्त अमल दखल, बाबरी मस्जिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, जामिअतुल अज़हर के डॉक्टर के मुताबिक जामिआ अज़हर को मुस्लिम दुनिया में फतवा देने की वाहिद अथॉरिटी करार देना और भारतीय मीडिया की मुसलमान हुक्मरानों की किरदारकशी और तारीख़ हिंद को मस्ख़ करने की कोशिशें जैसे वाक़यात बिलवास्ता और बिला वास्ता तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ हैं। यहाँ मैं 2022 में यूनाइटेड नेशन की एक करारदाद का जिक्र भी ज़रूरी समझता हूँ। इस करारदाद के ज़रिए अब हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाया जाता है और इस बात का अहद किया जाता है कि दुनिया इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़ेगी। इमाम अहमद रज़ा ख़ान की ज़िंदगी का महवर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। आपको हद दर्जा इदराक था कि आइंदा आने वाले वक्तों में कौन कौन से फ़िरक़े, अक़वाम, मज़ाहिब और ग्रोह न सिर्फ इस्लाम बल्कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर रकीक हमले करेंगे। आपकी कलमी खिदमात के हवाले से ये बात रोशन है कि 1 सदी कबल माहिर मुस्तक़बिलियात की हैसियत से जो अफ़कार बयान किए, मज़कूरा वाक़यात इस बात के ऐन सबूत हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के वाशिंगटन पोस्ट के 21 मार्च 2018 को अपने अमरीकी दौरे के आखिरी रोज़ 70 मिनट के दिए गए इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब के मगरबी इत्तेहादियों ने सर्द जंग के दौर में दरख्वास्त की थी कि मुख्तलिफ मुल्कों में मसाजिद और मदारिस तामीर में सरमाया लगाया जाए ताकि सोवियत यूनियन की जानिब से मुस्लिम ममालिक तक रसाई को रोका जा सके। Let's deal with the ISI and the Pakistani military and let's go recruit these mujahideen and let's get some to come from Saudi Arabia and other places importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will. के बाद दीगरे आने वाली सऊदी हुकूमतों ने इस कोशिश के हुसूल के लिए रास्ता भटक गईं। हमें रास्ते पर वापस आना है। हैरान हूँ कि आले सऊद को इस बात का अदराक लाखों मुसलमानों का फितना वहाबिया के ज़रिए खून बहाने के बाद हुआ। आज ज़्यादातर फंडिंग सऊदी अरब के बजाय मुख्तलिफ सऊदी इदारे कर रहे हैं। मुल्क में जारी मुहिम के हवाले से उनका कहना था कि हमने क़दामत परस्त मजहबी रहनुमाओं को बड़ी मुश्किल से इस बात पर कायल किया है कि ऐसी सख्तियाँ इस्लामी डॉक्ट्राइन का हिस्सा नहीं हैं। इस्लाम सादा और दानिशमंदी पर मबनी मज़हब है, लेकिन कुछ लोग इसे हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अगर आले सऊद के पेशवा उस वक्त बिन बास का जिक्र भी कर देते तो शायद हकीकत पसंद इंटरव्यू होता। आगे फरमाते हैं कि हमारे मजहबी उलमा के साथ तवील मुबाहिस मस्बत साबित हुए हैं और हर गुजरते दिन के साथ मजहबी इस्टेब्लिशमेंट में हमारे इत्तेहादियों की तादाद बढ़ रही है। सऊदी वली अहद और अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन के बयान को मिलाकर पढ़ा जाए तो पता चलता है कि वहाबीइज़्म का बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में क्या किरदार है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने वहाबियत के 4 गिरोहों की वजाहत की है। आला हज़रत फरमाते हैं, इनमें एक फ़िरका मिर्ज़ाइया है, हमने उनको नाम
غلامیہ رکھا، اپنی کتاب براہین غلامیہ کو اللہ کی کتاب بتایا۔ دوسرا فرقہ وہابیہ امثالیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 یا 7 مسل موجود ہیں معاذ اللہ، اور خواتمیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا طبقات زمین میں 6 خاتم النبیین موجود ہیں معاذ اللہ۔ ایک امیریہ، امیر احسن و امیر احمد سہسوانیوں کی طرف منسوب ہے، اور نظریہ نذیر حسن دہلوی کی طرف منسوب ہے، اور قاسمیہ قاسم نانوتوی کی طرف منسوب ہے۔ تیسرا فرقہ وہابیہ کذابیہ رشید احمد گنگوہی کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے اپنے پیر طائفہ اسماعیل دہلوی کو اتباع سے عز و جل پر افطرا باندھا، اور اس کا جھوٹا ہونا ممکن ہے، نعوذ باللہ۔ میں اس کی یہ بیہودہ بکواس ایک رسالے میں بیان کر رہا ہوں۔ چوتھا فرقہ خلیل احمد امبیٹوی گنگوہی کے دم چھلے نے براہین قطع میں صفحہ 47 پر لکھا ہے کہ شیطان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے معاذ اللہ۔ ان بتائے گئے عقائد کی بنا پر حجاز اقدس کے 20 مکی اور 13 مدنی علماء مشائخ، جن میں مفتی، مدرس اور مختلف مکتب فکر کے علماء صوفیہ شامل تھے، ان کو کافر و مرتد قرار دیا۔ وہابیہ کی اس تحریک نے ہر مسلمان سرزمین پر فتنہ انگیزی کی۔ اب یہاں کچھ اور احوال بھی بتاتا چلوں۔ سیکٹیرین ٹیررزم یا سیکٹیرینزم کی اصطلاح جو آج کل استعمال ہو رہی ہے بہت پرانی ہے۔ 19ویں صدی تک افغانستان کے 90% لوگ وہابی آئیڈیالوجی کے خلاف تھے۔ جنرل ڈائر نے اپنی کتاب ٹرائبز آف فرنٹیئر میں لکھا ہے کہ اس وقت فرنٹیئر پر متحدہ انڈیا، افغانستان اور ایران کے سرداروں کے درمیان علاقہ تھا جہاں سنی بلوچ قبائل تھے، وہ ڈائر کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ ڈائر نے ہزارہ قبائل کو اپنی فوج میں بھرتی کیا جو بلوچوں کے خلاف لڑے، اور وہ ایک دوسرے کا سر کاٹ کر فٹ بال بنا کر کھیلا کرتے تھے۔ آج 2 بلین مسلمانوں میں 400 ملین عربوں کے ہوتے ہوئے 5 ملین فلسطینیوں کو ان کا ملک واپس دلا نہ سکے۔ امریکہ میں ڈیسیشن میکنگ پروسیس پر لابینگ ہوتی ہے۔ پیٹرولیم ڈالر کی سیاست میں آج مسلمان 2 بلاک، شیعہ مشرق وسطیٰ اور سنی مشرق وسطیٰ میں بٹ گئے ہیں۔ امریکہ دنیا کا 1/4 GDP کنٹرول کرتا ہے، جو عرب کے تیل کی وجہ سے ہے۔ سرد جنگ کے اثرات پاکستان بھگت رہا ہے اور اسے گھسیٹا گیا ہے۔ لبنان، مصر، شام، اردن کے درمیان 1945 میں جنگ بندی ہوئی، اور سعودی عرب اور ایران میں جیو سیکٹرین ایشو اس وقت سے ہے۔ مقام حیرت ہے کہ مذہب اور ریاست الگ ہے کہ مغربی نظریے کی بقا کے لیے انگریزوں اور یہودیوں نے مل کر سیاست اور مذہب جڑواں ہے کہ نظریے کو استعمال کیا، اور وہ بھی بڑے پروفیشنل طریقے سے۔ اہل سنت جو پہلی صدی ہجری سے قائم قدیم جماعت ہے، اس کو ایک فرقے کا روپ دے دیا گیا، اور مخالفین نے اس کو بریلویت کا رنگ دیا، جبکہ امام احمد رضا خان امام اہل سنت ہیں۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے قبل ہزاروں مدارس اور جامعات موجود تھے، جن کے انتظام و انصرام کے لیے شاہان مغلیہ نے بڑی بڑی جاگیریں وقف کر رکھی تھیں۔ یہ مدارس علم دین کے ساتھ ساتھ فلسفہ، طب، ریاضی اور جغرافیہ اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ مذہبی اور سیاسی قیادت انہی مدارس کے فارغین کے ذمہ تھی۔ انگریزوں نے اقتدار پر قبضہ جمانے کے فوراً بعد مدارس اسلامیہ کے لیے مختص جائیدادوں کو ضبط کیا، تاکہ مدارس مفلوق الحال ہو کر زوال پذیر ہو جائیں اور حصول علم دین کے جذبات سرد پڑ جائیں۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر مدارس اسلامیہ کو بند نہیں کروایا گیا تو جذبہ حریت بیدار ہو جائے گا اور ہندوستان میں برطانوی اقتدار خطرے میں آ جائے گا۔ ایسے وقت میں جب علم کے راستے میں مسلمانوں میں اختلاف انتشار پروان چڑھ رہا تھا، نظریاتی اور اعتقادی تخریب کاری کا سامان مہیا ہو رہا تھا، امام احمد رضا خان نے 1904 میں دارالعلوم منظر الاسلام بریلی کی بنیاد رکھی۔ اس کے فارغ التحصیل طالب علموں نے بر صغیر میں عزت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے ایک تاریخ ساز جدوجہد کی۔ آپ کی عالمی سیاست پر بہت گہری نظر تھی۔ مسلمانوں کو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہتھ کنڈوں سے باخبر رہنے کی بھی تلقین کی۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید سے شروع ہونے والی اس کہانی کے اثرات آج بھی ظاہر ہیں۔
ادھر ترکی کے مغرب سے کیے گئے 100 سالہ معاہدے کی میعاد 2023 میں ختم ہو گئی۔ عالم اسلام میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان دنیا کے چند طاقتور افراد کی لسٹ میں موجود ہیں۔ ان کا نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ مغربی دنیا میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ مثالی حیثیت رکھتا ہے، اور امت مسلمہ کو طیب اردگان سے کافی امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ معاشی میدان میں 1912 میں امام احمد رضا خان نے رسالہ تدبیر فلاح و نجات اور اسلام میں عالمی حالات حاضرہ پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کے لیے جو سیاسی معاشیات کے اصول و ضوابط دیے، انہی پر آگے چل کر یورپ نے یورپی یونین کرنسی یورو اور فری مارکیٹ کے تصور کو اپنایا۔ اسی یورپی یونین کی پالیسی سے ملٹی لیول سیاست نکلی۔ مقام حیرت یہ ہے کہ آج یورپ سود سے جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے، لیکن اس کے لیے اسے اسلامی سیاسی و معاشی اصولوں کو اپنانا پڑے گا۔ امام صاحب نے غیر مسلم ممالک کے مسلمانوں کو بھی اندیا دیا کہ وہ اپنا الگ قومی معاشرہ تشکیل دیں، جیسا آج یورپ کے ہر ملک میں چائنا ٹاؤن کے نام سے ایک گروہ موجود ہے۔ امام احمد رضا سماجی طبیبی علوم یعنی سوشل اینڈ فزیکل سائنسز میں بھی اس طرح دسترس رکھتے تھے جیسے اسلامی علوم یعنی اسلامک سائنسز میں رکھتے تھے۔ آپ کا سائنسی طرز استدلال ہر جہت میں یکساں اور نمایاں ہے، خواہ وہ پانی میں مسام ہونے کا مسئلہ ہو یا تیمم میں 180 جائز چیزیں ہوں اور 180 ناجائز چیزوں کی فہرست۔ زمین کی حرکت ہونے کے رد میں فتویٰ رضویہ جلد 27 میں موجود رسائل نزول آیات فرقان و بسکون زمین و آسمان اور معین مبین بحر و شمس سکون زمین اور فوز مبین در رد حرکت زمین شامل ہیں۔ آپ کی تحریر تحقیقاتی اصولوں پر مبنی تھیں۔ خطیبانہ بلاغت ترازی کے بجائے قرآن و سنت، متاخرین علماء اور اسلام کی تحریرات کے متعدد حوالہ جات کے ساتھ معقولیت پسند استدلال کا نمونہ ہیں۔ آپ اسلامی سائنس اور نصرہ سائنس میں فرق کو واضح کر کے دلائل کے ذریعے بیان کرتے تھے۔ بلا شبہ آپ ابن رشد، ابن نصر فارابی، جابر بن حیام، یعقوب کندی، ابو ریحان البیرونی، ابو موسیٰ الخوارزمی، ابن خلدون، شیخ عبد المحدث دہلوی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تسلسل قرار پائے ہیں۔ اتنی جامع خصوصیات کے حامل احمد رضا خان کو ہم نے اپنے مستقبل کے لیے ہی صحیح کیوں نہ سمجھا، کیوں نہ پڑھا، کیوں نہ توجہ دی؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی شخصیت اور ان کے دیگر علوم پر دسترس ایک ایسی خاموش کہانی ہے جس پر ڈاکٹر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب لکھ دیتے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہمارے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا: دا لاسٹ جینیس آف ایسٹ، امام احمد رضا خان۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔